قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلى النبي الحبيب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت واہل رسالت میں ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. برادران ملت اسلامیہ، حاضرین جلسہ و پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، آج بھی یہاں کا یہ چوتھا اجلاس ہے. اس سے قبل میرے صاحبزادے سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی پاشا نے آپ حضرات سے خطاب کیا. وقت کی بات ہے، ایک زمانہ تھا، جوانی کا جوش و ولولہ تھا، اور سامنے اگر مجمع کثیر ہوتا تو تقریر اسی حساب سے ہوتی، لیکن بولتے بولتے زندگی کے 40-45 سال گزر گئے. اب وہ جوش و ولولہ اور شوق بھی ختم ہو گیا کہ سامنے آدمی ہو. ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو، لیکن جن کو سنانا ہے وہ تو سن رہے ہیں. تھوڑے ہوں، کام کے ہوں، اہل دل ہوں، اہل عقیدت ہوں، اہل محبت ہوں. الحمدللہ جو بھی حضرات بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر آپ کی ہماری آج کی گفتگو ہوگی. ایک مضمون میں نے کوشش کی ہے شروع کرنے کی، اور انشاءاللہ العزیز اس کو 3 دن میں، ہمارے 3 دن کے اجلاس میں اس کو میں مکمل کروں گا. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اہل سنت والجماعت پر اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے. کبھی ربیع الاول شریف کے مجالس سے ہم فرصت ہی نہیں پائے تھے. دل بھر کے آقا کے میلاد کے مجالس کا مزہ لوٹے اور اپنی روح کو طاقتور کرتے رہے. پورا مہینہ ذکر رسول میں صلاۃ و سلام کی مجالس میں گزرا. ہر طرف آقا کے میلاد کا، ذکر پاک کا دھوم تھی، چرچا تھا. یہود و نصارہ کی طاقتیں جتنی کوشش کر رہی ہیں اپنے ایجنٹوں کو چھوڑ کر اس ذکر ولادت کی مجالس کو ختم کرنے کی،
ادھر سے ایکشن ہو رہا ہے، ادھر سے ریئیکشن ہو رہا ہے۔ وہ ہر سال سے زیادہ پورے ہندوستان کی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ ہندوستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پر پورے شہروں کو لوگوں نے سجا دیا نہیں۔ عاشقین نے اپنے عشق و محبت کا مظاہرہ کیا، اور یہ ہندوستان و پاکستان یہ ممالک کی بات ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ سواد اعظم ہے، اہل سنت والجماعت، یہ ناجی جماعت ہے، یہ سواد اعظم ہے، یہ اولیاء اور صلحاء کی جماعت ہے، یہ غوث و خواجہ کی جماعت ہے۔ یہ پوری دنیا میں جہاں بھی عاشقین ہیں اسی انداز میں آقا کا ذکر پاک کرتے رہے، میلاد کرتے رہے، اور کچھ غلط فہمی میں لوگ مبتلا کراتے ہیں یہاں پر کہ ہندوستانیوں میں کچھ بدعتیاں ہیں جو یہ سب پکا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ آج کل تو انٹرنیٹ پہ اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے گھر بیٹھے دیکھ لیجئے گا۔ کچھ دن پہلے میں نے انٹرنیٹ پہ کلپس دیکھی، رشیا کے وہ علاقے جو آذربائیجان، آرمینیا، چیچینیا ہیں، جہاں لاکھوں کے مسلمانوں کی آبادی ہے۔ میں نے دیکھا منظر 12 ربیع الاول شریف کو جو منظر انہوں نے پیش کیا وہاں کا، کہ لاکھوں کی مسلمانوں کی آبادی ہے، گھروں میں پکانے کے لیے جگہ نہیں ہے تو پورے سڑکوں پہ شہروں میں کھانا پک رہا ہے، اور لاکھوں کا مجمع ہے، آ رہا ہے، کھا رہا ہے۔ کچھ لوگ غلط فہمی میں سے صرف سعودی عرب کو ہی سمجھتے ہیں، سعودی عرب میں نہیں ہوتا ہے۔ اب سعودی عرب پہ ایمان تھوڑی لائے ہیں، سعودی عرب پہ ہمارا ایمان نہیں ہے نا بھائی، ہمارا تو ایمان اسلام پر ہے، ایمان سرکار پر ہے۔ لیکن عاشقین کی جماعتوں کو ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا میں دھوم دھڑاکہ کیے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے شاید چیچینیا کے صدر جب رشیا حکومت کا غلبہ ہو گیا تھا تو 70 سال تک رشیا میں کسی مسلمان نے اذان نہیں سنی۔ نماز تو بڑی بات ہے، قرآن تو بڑی بات ہے، 70 سال تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مذہب اور اسلام کی دین کی بات کرے۔ مسجدوں کو تالے تھے 70 سال تک، اور 70 سال میں میرے خیال سے 2 جنریشن تو ہو جاتے، دادا، بیٹا، پوترا، یہ 3 جنریشن تک کسی نے اذان کی آواز نہیں سنی۔ لیکن جب اسلامی انقلاب آیا، رشیا کے ٹکڑے ہوئے، جب رشیا کے ٹکڑے ہوئے اور مسلمان بیلٹ یہ کنٹریز بنی، تو دنیا نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہے وہاں پر، ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن ہے، اور بچہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس کو کس نے سکھایا؟ 70 سال تک جنہوں نے نماز اذان نہیں سنی، مسجدوں کو تالے رہے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ جس مذہب کو، جو دین کو بچانا چاہتا ہے تو لاکھ حکومتوں کی پابندیاں کریں، لیکن مسلمانوں نے اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں کے کانوں میں ایمان اور اسلام پہنچا دیا، اور یہ بچہ بائی برتھ مسلمان رہا، اور بڑے ہوئے تو نہ جانے کتنے حافظ قرآن ہوئے۔ وہاں کا ایک منظر میں نے دیکھا، یہ تو اسلامی تعلیمات تھی، حافظ قرآن ہوئے، لیکن سنیت کا معاملہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی تعداد کتنی ہے اس سے اندازہ لگائیے، پورے ملک کا ملک۔ جب رشیا میں انقلاب آیا، کمیونسٹ حکومت آئی، تو ترکی گورنمنٹ نے کچھ تبرکات وہاں سے لے کے چلے گئے تھے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے تبرکات وہاں تھے، اور تبرکات میں حضور کا پیالہ تھا جس سے میرے آقا پانی پر پیتے تھے، وہ ترکی والے لے کے چلے گئے چیچینیا علاقے سے۔ جب حکومت سنبھلی، سارے معاملات طے ہوئے، تو وہاں کے لوگوں کو خیال آیا کہ ہمارے پاس کے تبرکات یہ ترکی پہنچ چکے ہیں، اب ترکی کی گورنمنٹ سے چیچینیا کے صدر بات چیت کرے کہ ہمارے پاس سے آپ حضرات نے ہمارے آقا کا پیالہ لیا، اور پیالے مبارک کٹورا لے کے گئے ہیں، وہ کٹورا ہم کو چاہیے جو ہمارے نبی پانی پیا کرتے تھے۔
ترکی کی گورنمنٹ نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس آپ کا وہ پیالہ ہے، تبرکات میں ہم بھیجا دیتے ہیں. تو صدر نے کہا نہیں بھیجانا نہیں ہے، میں خود آ کر لے جاؤں گا. تو ملک کا صدر کئی پلنوں کے ساتھ پورے اسٹاف کو لے گیا اور لے آ کر سرکار کا وہ پیالہ ترکی سے لے کے آئے. تو وہ منظر بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ لاکھوں مسلمان اس پیالے مبارک کے استقبال کو کھڑے ہوئے ہیں. 30 کلومیٹر تک ریڈ کارپیٹ بچھائی گئی اور سڑک پہ گاڑیاں جا رہی ہیں اور وہ پیالے مبارک کو لے کے صدر ملک کا، کوئی چپراسی نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی منسٹر نہیں، صدر ملک کا صدر وہ پیالے مبارک کو لے کے آ رہا ہے. خیر وہ تو لوگ زیارت کر رہے ہیں، لیکن جو منظر نظر آیا عاشقین کا کہ میرے آقا کے پیالے کو دیکھ کر پوری پبلک زارو خطا رو رہی ہے. پیالے مبارک کو دیکھ کر زارو خطا رو رہی ہے. صلاۃ و سلام کے نذرانے کئی لاکھ کا مجمع خالی اس پیالے مبارک کی زیارت کو موجود ہے. پھر ہمارے عقیدے کو دیکھیے عاشقین کا کہ اس پیالے مبارک کو انہوں نے پانی ڈال کر ایک ڈرموں میں ڈالا تو لاکھوں کا مجمع وہ پیالے مبارک کا پانی پیا. اور رشیا نے جتنے مسلمانوں کو شہید کیا تھا ان کی ہزاروں کی تعداد میں قبریں تھیں. تو پھر وہ پیالے مبارک کا پانی ایک ڈرم میں ڈال کے صدر نے اور پورے اسٹاف نے ان شہیدوں کی قبروں پہ چھڑکا جن کو رشیا نے مارا تھا. تو آپ غور و فکر کریں تو ساری دنیا میں ہم ہی ہیں. اہل سنت والجماعت ان کی تعداد ہے، ساری دنیا میں عاشقین پھیلے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر میلاد عشق و محبت کے ساتھ کرتے رہے اور کر رہے ہیں. ربیع الاول شریف کا مہینہ ہمارا عبادتوں میں گزرا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے لیے جو بھی کام ہم نے کیا، کھانا پکائے، کھلائے، جھنڈیاں لگائے، یہ ساری چیزیں ہمارا وقت پورے کا پورا عبادتوں میں گزرا. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادت، نبیوں کا ذکر وہ عبادت پہ شمار ہوگا. جو کام ہم نے اللہ کے رسول کے لیے کیا، جھنڈے لگائے، میلاد النبی کا مہینہ آیا تو ہر طرف جھنڈے ہی جھنڈے جھنڈے ہی جھنڈے نظر آ رہے ہیں. لیکن اہل عقیدت تو جھنڈے لگا رہے ہیں. کچھ حاسدین کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میلاد النبی کے ساتھ جھنڈوں کا کیا تصور ہے، وہ جھنڈے کیوں چڑھا رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے. ہم جو کام کرتے ہیں بلا دلیل کے نہیں کرتے. اور یہ بزرگوں کا مذہب ہے، کوئی انگوٹھا چھاپ جاہلوں کا دین نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کا مذہب ہے، یہ بزرگان دین کا مذہب ہے. اور ہم کو بڑے کلین ہینڈ سے دین ملا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نے بے قدری کی ہے، ہمارے پاس علم کا فقدان ہے اور اس کو غلط فہمی سے ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین میں یہ عقیدت کا اظہار ہے. اب ہم لوگ بلا دلیل کے کوئی کام نہیں کرتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت طیبہ ہو رہی تھی تو آقا و مولا کے ولادت سے پہلے سیدہ آمنہ حضور کی والدہ معززہ واجدہ حجابات اٹھ گئے. زمین سے لے کے آسمان تک جنت کے مناظر وہ دیکھ رہی ہیں کیونکہ حضور جلوہ فرما ہے. تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور کی ولادت طیبہ ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے فرشتوں کا جھنڈ آ رہا ہے اور جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام یہ سب آسمان سے اتر رہے ہیں اور چاروں فرشتوں کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں. چاروں فرشتوں کے ہاتھ میں جھنڈے. یہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے آقا کی والدہ، اور کسی اور عورت کا خواب نہیں ہے، نبی کی ماں کا مشاہدہ ہے، خواب نہیں ہے، حالت بیداری میں دیکھ رہی ہو کہ چاروں فرشتوں کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں. فرماتی ہیں کہ ہر فرشتے کے پیچھے 70,000 فرشتے ہیں
اور ہر وہ فرشتے کے پیچھے 70,000 فرشتے ہیں اور سب کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں. تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، نبی کی ولادت کے وقت آسمان پہ جھنڈے ہی جھنڈے نظر آ رہے تھے. تو پورا آسمان جھنڈوں سے بھر گیا. اب یہ تو جھنڈے لے کے فرشتے اتر رہے تھے. اب جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ چاروں فرشتے آئے اور آ کے کعبۃ اللہ شریف کے چاروں کونوں کے اوپر جھنڈے گاڑ دیے. چاروں کونوں پہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جھنڈے کعبۃ اللہ شریف پہ انہوں نے نبی کے میلاد کے دن ولادت کے وقت جھنڈے گاڑ دیے. اب یہاں سے غور و فکر کی بات ہے کہ زبان سے تو پڑھ لیتے ہیں یہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے. تو فرشتوں پر ایمان لائے تو فرشتوں کے طریقے پہ بھی ایمان لاؤ، فرشتوں کے اسوہ پہ بھی ایمان لاؤ. خالی زبان سے بول رہے ہیں فرشتوں پہ ایمان لائے، تو جو فرشتے کر رہے ہیں اس میں بھی تو یقین کرو، وہ بھی تو صحیح ہے. تو نبی کی میلاد پر کعبۃ اللہ شریف پہ فرشتوں نے جھنڈے گاڑ دیے. ہم تو گناہگار سیاہکار ہیں، ہمارا بس نہیں ہے، ہم تو بمبئی میں گاڑے، ہم تو بمبئی میں جھنڈے لگا دیے. اللہ ہم کو طاقت دیا تو نبی کی ولادت کے دن ہم بھی کعبے میں جھنڈے چڑھا دیں گے. وہ اب فرشتوں کے عمل کو غلط بولنا، اب جس کا فرشتوں پہ ایمان ہے تو وہی کام کرے گا جو فرشتے کرے ہیں. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ایمان فرشتوں پر ہے. ہم وہی کام کرے ہیں جو میلاد النبی کے وقت حضرت جبرائیل نے کیا تھا، میکائیل نے کیا تھا. تو اب جو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام ہوا وہ پورا مہینہ ہمارا عبادت میں شمار ہوا. مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ عبادت ہے، خیر خیرات کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، جھنڈے لگا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، کھانا پکا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. تو کوئی بھی کام ہمارا اسراف میں نہیں رہا، سب کے سب اللہ نے اس کو عبادت پہ شمار کیا. خالی عبادت ہوگا تو ثواب ہم نے لوٹا. یہ بھی فضل الہی ہے. گنتی کے اعتبار سے 11 پہلے ہونا، 12 بعد میں ہونا. گنتی کے علاج سے 11 پہلے ہونا، 12 بعد میں ہونا. مگر اللہ کو کیا منظور ہے نہیں معلوم. 12ویں پہلے ہے، 11ویں بعد میں ہے. 12ویں پہلے ہے، 11ویں بعد میں. اب وہاں تو عبادت ہوتی رہی. اب 11ویں شریف میں کیا ہوا؟ پھر وہی دور شروع ہوا، پھر ہنگامے شروع ہوئے، وہی پکوان، وہی ہنگامہ، وہی تماشا عاشقوں کے. اب مہینہ تو تمہارا ہمارا عبادت میں گزرا، اب یہ مہینہ کہیں میں گزر رہا. ظاہر ہے کہ بھئی یہ تو غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، بڑے پیر محبوب سبحانی کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ کس اکاؤنٹ میں ڈالیں گے آپ؟ ربیع الاول کو تو عبادت کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، 11ویں کو کون سے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے پہلے آپ سمجھے کہ ہر آدمی کپڑے پہنتے ہیں. کسی کو توفیق دیا تو کوئی ہفتے میں 1 بار دھلا لیتا ہے، کوئی ہفتے میں 2 بار دھلا لیتا ہے. کپڑے تو میلے ہوتے ہیں، باہر نکلیں گے تو کپڑے میلے ہوں گے. میلے کپڑے پہن کے تو کوئی پھرتا نہیں ہے. کوئی دن میں 1 بار بدلتا ہے جوڑا، کوئی ہفتے میں 2 بار دھلاتے ہیں، مگر کپڑے دھلتے رہتے ہیں. بھئی کیوں کپڑے دھل رہے ہیں؟ تو کپڑے میلے ہو گئے، کپڑا میلا ہو گیا ہے. میلا کپڑا نہیں پہنتے ہیں، دھلاتے ہیں. بھائی بدن کے اوپر جو تیرے کپڑا ہے اس کو تو ہفتے میں 2 وقت دھلا رہا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے جو دل میلا ہو گیا ہے اس کو کب دھو رہا ہے؟ اس کے دھونے کا کون سا انتظام کیا ہے؟ خالی بدن کی صفائی کا تو انتظام ہو رہا ہے. باہر سے آتے ہی نہا لیے، ہفتے میں 2 بار کپڑے دھلا لیے. تو بندہ مومن کے پاس ظاہری نجاست کے علاوہ باطنی نجاست کا بھی خیال ہے کہ یہ دھلائی بھی ہوتی رہنا چاہیے. اندر جو کثافت ہے، جو میل جم گیا ہے، دل گناہوں کی وجہ سے جو میلا ہو گیا ہے، اور روح جو میلی ہو گئی ہے، یہ روح کے لیے کیا کیا جائے؟ ہر چیز کا انتظام تو آپ کر رہے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں،
कमजोरी हो गई तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मल्टीविटामिन लिख रहा है, ग़िज़ा लिख रहा है, उबला हुआ अंडा खाओ, दूध खाओ, काहे के लिए खाओ? कमजोरी हो गई है बदन में। तो बदन की कमजोरी का तो इतना ख्याल हमको हो गया कि जरा सी कमजोरी होते ही हम माजूना हलवे हकीम साहब से खा रहे हैं, डॉक्टर साहब से लिखा रहे हैं। लेकिन बंदे मोमिन को बदन की कमजोरी से ज्यादा रूह की कमजोरी का ख्याल रहता है कि दुनिया के हालात से, जिस्म के ज़ौक़ से बदन में कमजोरी हो रही है, गुनाहों की वजह से रूह में कमजोरी हो रही है। रूह भी तो कमजोर हो रही है ना, तो रूह के भी तो तकाजे हैं, बदन के तकाजे हैं कि अच्छी ग़िज़ा खाओ, बदन को ताकतवर कर लो। तो फिर रूह और असल है रूह, जिंदगी का फलसफा है, रूह है। अब रूह की ताकत के लिए आप क्या करें, उसकी ग़िज़ा के लिए क्या करें? तो हर चीज के कुछ तकाजे होते हैं कि बदन को ताकतवर करना हो तो बदन की क़ुव्वतों के लिए ग़िज़ा खाओ, और रूह को ताकतवर करना है तो क्या करो? तो रूह को ताकत एक तो ये है कि रूह को जिंदगी मिलना, रूह जिंदा रहना, और जिंदा रहने के हम जिंदा हैं लेकिन कमजोर हो गए हैं, बदन कमजोर है, चलना नहीं आ रहा, हाथ पांव में ताकत नहीं है तो जिंदा लेकिन ताकत नहीं है। जिंदगी और है, ताकत और है। तो बहुत सारे लोग जिंदा तो है मगर ताकत नहीं है, ऐसे ही लोगों की रूह जिंदा तो है मगर ताकत नहीं है। तो अब रूह को जिंदगी देना हो तो अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो, रूह को जिंदा रखना हो तो जिक्रुल्लाह करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह जितना कसरत से तुम पढ़ते जाओगे तुम्हारी रूह को जिंदगी मिलती जाएगी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ अब रूह ताकतवर होगी नबी के जिक्र से, अल्लाह अल्लाह कहने से रूह को जिंदगी मिलेगी, और मुस्तफा मुस्तफा कहने से रूह को ताकत मिलेगी। अब रूह जिंदा भी है और रूह ताकतवर भी हो गई, मगर ताकतवर होकर भी मैली है, ताकतवर होकर भी मैली है। अब ये मैली और कसाफत को कैसे दूर करना? तो आका और मौला फरमाते कि इसकी कसाफत, इसका मैलापन दूर करना हो तो उसके लिए मेरे आका ने इंतजाम फरमा दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिक्रुल औलिया है कफारतुन मिनज़ ज़ुनूब, अल्लाह के महबूबों का जिक्र करोगे तो गुनाह धुलते चले जाएंगे, महबूबों का जिक्र करो तो गुनाह धुलते जाएंगे। तो अब पता चला कि गौसे आज़म का जिक्र किसी जाती मनफियत से, किसी फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं हम दुनियावी, बल्कि हम समझते हैं कि ये जिक्र करने से हमारे गुनाह माफ होते जा रहे हैं। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। इधर नेकी कर रहे हैं, अल्लाह रब तबारक व तआला गुनाहों को मिटाता जा रहा है। तो 11वीं शरीफ का महीना हमारे गुनाहों की धुलाई का महीना है, गुनाहों की सफाई का महीना है। अब जिसको गुनाह धुलाना है गौस का जिक्र करे, जिसको गुनाह धुलाना है मखदूम माहिमी का जिक्र करे, बाबा बहाउद्दीन का जिक्र करे, औलियाए सालेहीन का जिक्र करे। अब इनके जिक्र से अब किसी को मेरे कपड़े धुलने से किसी को क्या तकलीफ हो रही है? अगर मैं रोज कपड़े पहन के साथ धुल के पहन के निकल रहा हूं, कोई वहां भी ये नहीं बोलता भाई आप रोज रोज कपड़े कहीं को धुला रही। कोई सलफी हमसे ये नहीं पूछता कि भाई आप रोज रोज कपड़े कहीं को धो के पहन रहे, बल्कि बोलता भाई बहुत नफासत पसंद आदमी है, रोजाना ड्रेस चेंज करते हैं, बहुत तबीयत में नफासत है, मेरे जाहिरी कपड़ों की तू तारीफ कर रहा, कपड़े साफ करके पहन रहा हूं, अरे बात नामाकूल, तुझे मेरी जाहिरी नजासत और कसाफत नजर आ रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं अपने कपड़े हर रोज नए नए धो के पहन रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी रूह को भी रोज रोज धोता रहूं और सुबह से शाम तक वलियों का जिक्र करता रहूं। तो या औलिया अल्लाह का जिक्र दर हकीकत ये हमारे गुनाहों का कफारा है कि अब जिस तरीके से जिस अंदाज में जिक्र औलिया करते रहेंगे अल्लाह रब तबारक व तआला हमारे गुनाहों को धोता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं का महीना रूह की ग़िज़ा का इंतजाम करे,
روح کو طاقتور کرتے رہے، اور جب روح طاقتور ہو گئی تو گناہ دھلنا تھا، کثافت ہونا تھا، محل صاف ہونا تھا، تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کا مہینہ عطا فرما دیا، اب یہ مہینے میں اپنے گناہوں کو دھوتے رہو، گناہوں کو دھوتے رہو۔ تو قابل مبارکباد ہے آپ حضرات کہ دونوں کا اہتمام کریں، یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا جل مجدہ کا احسان ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی ہماری مختصر سی گفتگو ہوگی کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرماتا ہے، جسے وہ چاہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جسے چاہے فضل عطا فرماتا ہے، تب کائنات عالم میں آپ غور کریں اللہ چاہا کس کو، اللہ نے چاہا کس کو؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں نبیوں کو چاہا، محبوبوں کو چاہا، اپنے دوستوں کو چاہا، اور سب سے زیادہ کائنات عالم میں اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو چاہا۔ تو ظاہر ہے کہ جس کو چاہا اس پہ فضل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آقا و مولا پر اتنا فضل فرمایا کہ فضل ہی نہیں فرمایا بلکہ نبی کی ذات کو خود اپنا فضل بنا دیا، خود اللہ کے رسول ذات رسول فضل الہی بن گئی، اور پھر عظیم فرمایا۔ اللہ کا فضل بہت بڑا عظیم ہے۔ اب اگر یہاں فضل کے معنی نبی کی ذات کو لے لو تو نبی کی ذات کتنی عظیم ہے، دنیا آج تک اللہ کے قلیل کو نہیں سمجھ سکی۔ اللہ نے فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دے محبوب دنیا کی پونجی دولت تھوڑی ہے، تھوڑی ہے، دنیا کی دولت تھوڑی ہے۔ میرے دوستو، ناگ دیوی اسٹریٹ میں کتنی دولت ہے آپ نہیں گن سکتے۔ یہ محلے میں، یہ محلے والوں کے پاس کتنی دولت ہے، پورے محلے والے مل کے بھی کسی کی دولت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب کرافٹ مارکیٹ میں کتنی دولت ہے، بمبئی میں کتنی دولت ہے، مہاراشٹر میں کتنی دولت ہے، ہندوستان میں کتنی دولت ہے، کوئی بتا سکتے ہیں کہ ملک میں کتنی دولت ہے؟ کتنے ذخائر سونے کے ہیں، کتنے معدنیات ہیں، کتنے ہیرے جواہرات ہیں۔ یہ سونے کی چڑیا کہتے ہیں کہ اس ملک کی دولت کا اندازہ نہیں۔ اب یہ ملک کی نہیں تو امریکہ کی دولت کا کون اندازہ کرے، عرب کی دولت کا کون اندازہ، ساری کائنات کی دولت ملا لو تو اللہ فرما رہا تھوڑی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، محبوب کہہ دو کہ یہ تھوڑی ہے۔ تو دنیا کو تھوڑی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جس کو اللہ تھوڑی بولا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اور جس کو اللہ عظیم بولے وہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جس کو اللہ نے عظیم کہا وہ کہاں سے سمجھ میں آ جائے گی؟ اللہ کا تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو زیادہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ اس پہ فضل کریم فرماتا ہے۔ اور کائنات عالم میں ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ اپنے نبی کو چاہا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے، اب اس کا فضل کیا ہے؟ یہ اس کا پاور ہے، اس کا کرم ہے۔ اب جب فضل میں پاور ہے تو جب فضل فرماتا ہے تو جس پہ فضل فرماتا ہے اس کو مجبور ہے، محض رہنے نہیں دیتا، اس کو پاور عطا کر دیتا ہے۔ بھئی اب اللہ کا انعام ہو رہا تو آدمی کمزور ہوگا۔ آئی پی ایس کی ڈگری مل گئی، ڈی سی پی بن گئے، وردی پہن کے آ گئے، گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو ڈگری دی ہے، کمشنر کو ڈگری اس نے دی ہے، آئی پی ایس بنایا، کمشنر کے عہدے پہ رکھا، جب کمشنر کے عہدے پہ رکھ دیا، بمبئی کا لائن آرڈر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پورے شہر بمبئی کا بے تاج کا بادشاہ ہوتا ہے کمشنر، اس کے ہاتھ میں شہر کا لائن آرڈر ہوتا ہے، جس کو چاہے اندر کر دے، جس کو چاہے چھوڑ دے۔ یہ پاور آیا کہاں سے؟ تو کہا حکومت نے دی ہے، حکومت نے اس کو یہ پاور دیا ہے، اس کرسی پہ بٹھایا ہے۔ جب ایک کافر و مشرک کی حکومت کسی کو کرسی پہ بٹھاتی ہے، کسی کو کرسی پہ بٹھاتی ہے تو پاور والا بنا کے بٹھا دیتی ہے، جب اللہ تعالیٰ جس پہ فضل فرماتا ہے اس پہ کیسے مجبور بنا کے دی جائے گا؟
جب قادر مطلق کسی پر فضل فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر کرم کر دیا، تو دنیا یہ معمولی ڈگری والوں کا کرم بندوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو قادر مطلق کا فضل کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ جب فضل فرماتا ہے، تب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے پیغمبر فضل الہی پاتے رہے، اور فضل کے ساتھ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کمالات کا منبع بنایا، کمالات کا مرکز بنایا۔ اب یہ سب فضل ہی ہے، جو کچھ پیغمبروں سے ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہی ہے۔ خدا کا فضل نبیوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ خود ڈائریکٹ اگر کرم کر دے، ایک ہے اللہ کی عادت، اللہ کی عادت کیا ہے کہ ماں باپ کے مرد و عورت کے ملنے سے اولاد پیدا ہوگی، یہ قانون ہے۔ اس کا نر ہو مادہ ہو، حیوانات میں جو بھی ہو، مرد اور عورت کے اختلاط سے، نر اور مادہ کے اختلاط سے بچہ وجود میں آئے گا، یہ قانون ہے اللہ کا۔ اللہ نے قانون بنایا، اس سے ہٹ کے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ اس قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ کے قانون کے ہم پابند ہیں، اللہ خود پابند نہیں ہے۔ اللہ نے قانون بنایا یہی صورت ہوگی، لیکن جب اس نے اپنی قدرت دکھائی، ایک ہے عادت، ایک ہے قدرت۔ عادت یہ ہے، قدرت آدم علیہ السلام ہے، نہ ان کے باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو باپ کا ہونا ضروری ہے، یہ عادت ہے، لیکن قدرت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، قدرت الہی ہے۔ جب اللہ کی قدرت الہی ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں اللہ کی نشانی، آیت اللہ۔ یہ اللہ نے فضل فرما دیا، عیسیٰ علیہ السلام پہ اپنا شاہکار بنا کے پیش کر دیا، یہ بتا دیا دنیا کو کہ ہم چاہیں تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دیں، اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیں، آدم کو بغیر ماں باپ کے، حوا کو بغیر ماں کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ قانون الہی نہیں ہے، یہ اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزے کے طور پہ ظاہر ہوئی، پہاڑ کی چٹان پھٹی، ہر اونٹنی اپنی ماں کے پیٹ میں، مادہ کے پیٹ سے نکلتی ہے، مگر پیغمبر کے ہاتھ سے جو معجزہ ہوا، اشارہ کیا تو چٹان ٹوٹی اور اس میں سے اونٹنی کا بچہ نکل گیا۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ قدرت الہی ہے۔ تو عادت اور ہے، قدرت اور ہے۔ جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اپنے بندے کے ساتھ فرمایا، فضل فرما دیا، تو میرے دوستو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہ اللہ کا پاور جب بھیجا ہے تو نہایت کے نہیں بھیجا، مجبور محض بنا کے نہیں بھیجا۔ جیسے وہابی کہتے ہیں نا بھی کچھ بھی نہیں رہتا تھا، مجبور تھے، ہمارے جیسے انسان تھے، تو تیرے جیسے انسان تھے تو تیرے کو کہیں کو نہیں چنا، سب ان کو چنا ہے اللہ نے۔ جب ان کو سلیکٹ کیا ہے تو کیا کیا کمالات سے نہیں نوازا۔ اب علم الہی ہے، اللہ کی ذات خاص صفت ہے، مگر وہ علم الہی کا پر تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ تو سب سے پہلا وصف صفت جو آدم علیہ السلام کو دی، آدم کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کی خصوصیات سورہ بقرہ میں ہے، وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب یہ تمام وجہ پتا چلاؤ، کل اللہ فرمانا کل کے نام بتا دیے۔ اب اللہ کا قلیل نہیں سمجھ میں آیا، قل متاع الدنیا قلیل، قلیل کو نہیں سمجھ سکے تو اللہ کے کل کو کون سمجھے گے؟ اب وہ کل حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا، اور آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو کائنات عالم میں جتنی چیزیں اس وقت تھیں، بعد میں ہوئی، قیامت تک ہوئیں، حضرت آدم ہر ایک کے نام سے واقف ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے،
आदम अलैहिस्सलाम वाकिफ भी हैं और देख भी चुके हैं। वरना उन पे पेश भी कर दिया अल्लाह ने। ये बल्ब है, ये लाइट है, ये मोटर है, ये हवाई जहाज है, कायनात में जितनी चीजें हैं अल्लाह के नबी की नजर से पोशीदा नहीं है। आदम सबको जानते हैं। आदम हर एक के नाम से वाकिफ है और हर चीज से वाकिफ है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग से भी वाकिफ है। ये कैसा बनता है, एटम बम कैसा बनता है, हवाई जहाज कैसे बनता है, ये हर चीज अल्लाह ने, अब उनको तमाम नबियों का बाप है, सारी इंसानियत के बाप है, तो वो इल्म कयामत तक के जो पैदा होने वाला है वो सब आदम को बता दिया। अब यहाँ सोचो, कुरान की रोशनी में, कुरान की आयत से हजरत आदम की नजर से कायनात में कोई चीज नहीं छुपी। अगर बोल लो कि आदम ये नहीं जानते थे तो काफिर है। आदम अलैहिस्सलाम को लाउड स्पीकर नहीं मालूम था बोले तो काफिर है। अल्लाह ने उनको नाम भी बता दिया और लाउड स्पीकर इसी कंडीशन में दिखा भी दिया। हर चीज आदम अलैहिस्सलाम देखे, वाला वो उनसे पेश भी कर दिया। तो मेरे दोस्तों, वो तो आदम अलैहिस्सलाम है, सफीउल्लाह है, उनको इतना इल्म दे दिया कि कायनात में कयामत तक जितनी चीजें बनने वाली हैं सब आदम देख चुके हैं। और जिसको हबीबुल्लाह बनाया, जिसको सैयदुल अंबिया बनाया, तो हमारे आका की नजरों से कौन सी चीज पोशीदा रहेगी। तो इल्म अता फरमाया तो सारी मखलूकात में इनका कोई सानी नहीं, क्योंकि ये पावर की बात है। जब भेजा है तो इल्म में भी कोई इनका पैगंबर का सानी नजर ना है। कोई अल्लामा मौलाना ये ना बोले कि मैं भी इतना जानता हूं। सारी दुनिया मिलके अपनी जगह इल्म रखे, लेकिन पैगंबर के इल्म के पल भर की बराबरी नहीं कर सकते। जिसी को कसीदे बुर्द शरीफ में हजरत शैखुद्दीन बुर्रा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फ़इन्नका मिन जुदी दुनिया व सिर्रुहा, आप या रसूलल्लाह, ये दुनिया क्या है? ये अता तो आपकी दुनिया बहुत मामूली चीज है। आप जब अता फरमाते हैं तो सारी कायनात के खजाने खोल देते हैं। दुनिया की हकीकत क्या है आपके सामने? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदुल अंबिया है, तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे पैगंबरों को कमालात देता रहा, उन पर अपना फजल फरमाया। तो फजल के साथ ही सिचुएशन अलग हो गई। फजल के साथ एक मामूली फकीर आदमी है भाई, रिक्शा चलाता था, टैक्सी चलाता था, फजल इलाही हो गया, पैसे मिल गए, दौलतमंद हो गया, तो कल का टैक्सी वाला बंगले का मालिक हो गया। देखते देखते आप में का आदमी उसकी हैसियत बदल गई। फुटपाथ पे रहने वाला करोड़ों रुपए का मालिक हो गया। तो बोले भाई अल्लाह का बड़ा फजल है। जब फजल होता है तो फजल के मायने इनामात इलाही का, इनामात इलाही होते हैं। जब एक मामूली हमारे जैसे गुनाहगारों पर इनामात इलाही हो तो हम किधर से किधर हो जाते हैं, और जिन पर अल्लाह फजल फरमाते महबूबों पर तो उनके क्या मकामात होते हैं। अब कुरान पाक में जिन जिन पर अल्लाह ने फजल फरमाया उनकी डिटेल कुरान में बयान की। मूसा अलैहिस्सलाम पे फजल फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम पे फजल फरमाया, हर पैगंबर पे, दाऊद पे फजल फरमाया। दौर दौर की बात है, जिस दौर के चैलेंजेस थे पैगंबरों को, उसी हिसाब से अल्लाह रब तबारक व तआला ने दुनिया में जो कुछ हो रहा था उस हिसाब से उन पे फजल इलाही फरमाया। इसलिए जब फजल फरमा देता है, अब मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर है, थे तो इंसान मां के पेट से पैदा हुए, अब बज़ाहिर तकालीफ के दौर से गुजरे। किसी जादूगर ने फिरौन को कह दिया था कि जो बच्चा कल पैदा होने वाला है ये तेरे मुल्क के लिए खतरा है, तेरे मुल्क के लिए खतरा है। तो पूरे जासूसों को मुल्क में फैला दिया और जितने बच्चे उस दिन पैदा हुए सबको कत्ल करवा दिया। ये अपने हिसाब से कत्ल करवा दिया, मगर अल्लाह जिस पे फजल फरमा रहा है, फिरौन क्या है उसको, उनको देख सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और ये फजल इलाही था कि बच्चा परवान कहाँ चढ़ना, तो सारे इंतजाम कर दिया, टोकरे में डाल के भिजा दो, दरिया में एक टोकरे में डाल के छोड़ दिए। अब वो बच्चा बहता हुआ खाली फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी उठाई, वो बच्चे को पालना शुरू करी। तो फजल हुआ तो ऐसा हुआ कि हर बच्चा अपनी माँ के गोद में पलता है, और जिसको कत्ल करने का इरादा फिरौन कर चुका था, अल्लाह ने उन्हीं के घर में उसको पलवा दिया।
تو یہ اللہ کی قدرت ہے. جس کو وہ رکھنا چاہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. اللہ جس سے راضی ہو اس کے دنیا کے ہنگاموں سے, دنیا کے فتووں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لگا لو, بولو, تماشے دیکھنے والے تماشے دیکھ رہے ہیں, حاسدین ہر زمانے میں رہے ہیں. تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی رشد النما ہوئی, پروان چڑھے, تربیت پائے فرعون کے گھر میں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ جس بچے کو ختم کرنے کے لیے فرعون رات دن کوشاں تھا, اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی بچے کو فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگایا اور اسی بچے سے فرعون کو غرق کروایا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. تب موسیٰ علیہ السلام فضل الہی موسیٰ پہ ہوا, پیغمبروں پر, تو قوتوں کا مالک بنایا, بڑا پاورفل بنایا. جہاں جیسی ضرورت پڑی موسیٰ علیہ السلام نے اس پاور کو استعمال کیا. اس لیے قرآن پاک پڑھیے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے کلام کرنے گئے اور مولا سے عرض کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. پروردگار نے کہا لن ترانی موسیٰ, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ادھر سے تقاضا ہوا, ادھر سے انکار. بہرحال موسیٰ کے اصرار پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی, پہاڑ پہ تجلی ڈالی اور موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اس تجلی کو دیکھو. پہاڑ پہ اللہ نے تجلی ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو جب دیکھے تو تجلی کے عکس کو, ریفلیکشن کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. اللہ کی تجلی پہاڑ پہ اور پہاڑ پہ تجلی موسیٰ نے دیکھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب تجلی دیکھے تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ تجلی دیکھ کے موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. یہ بے ہوش ہو کے موسیٰ گر پڑے. تو جو اللہ کی تجلی کے عکس کو پہاڑ پہ دیکھا, دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کو 30 میل دور سے دیکھتے تھے. 30 میل دوری سے دیکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ اللہ کی تجلی کو دیکھے تھے پہاڑ پہ. اللہ کی تجلی کو پہاڑ پہ دیکھے تو پاور کا یہ عالم ہے آنکھوں کا. بھائی آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا, کہاں تک دیکھ سکتے, کتنا دیکھ سکتے آپ. لیکن یہ پیغمبر کی جو فضل فرماتا ہے تو آنکھوں کو اتنا پاورفل بنا دیا کہ وہ کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کو اندھیری رات میں 30 میل دوری سے دیکھ لیتے تھے. یہ موسیٰ کے پاور کی بات ہے جو اللہ کی تجلی کو دیکھے. اور جس کو سید الانبیاء بنایا, جس کو تمام نبیوں کا سردار بنایا, تو دنیا موسیٰ کی آنکھوں کے پاور کو نہیں سمجھ سکی تو مصطفیٰ کی آنکھوں کے پاور کو کیا سمجھ سکے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام معراج کی شب اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھے. تجلی دیکھنے والوں کی آنکھوں سے کچھ نہیں چھپ سکا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے کیا چھپ سکے گا. تو یہ آقا مولا علیہ السلام کی یہ صفت ہے جس پہ فضل فرماتا ہے. عرض کر رہا تھا کہ جب انہیں فضل فرماتا ہے تو فضل فرماتے ہی معاملات بھی الگ ہو جاتے ہیں. مقام بندگی میں بندوں پہ جب فضل فرماتا ہے تو عام آدمی سے اس آدمی کی حیثیت ہی ممتاز ہو جاتی ہے, اس کی شخصیت ہی بدل جاتی ہے. اب فضل ہوا موسیٰ علیہ السلام پہ, ہاتھ میں لکڑی آپ کے بھی ہے, ہاتھ میں لکڑی میرے بھی ہے. میری لکڑی سے تو کوئی پتھر بھی نہیں ٹوٹتا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی ہے. دیکھنے کو تو پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی ہے, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق وہ قرآن پاک کے مطابق وہ لکڑی کا کمال کیا تھا. پیاس سے تڑپ رہے ہیں, پینے کو پانی نہیں ہے, قبیلے پیاسے ہیں. آگے موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ پانی کا انتظام کیجئے, تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے لکڑی کو چٹان پہ مارے. چٹان پہ مارتے 12 چشمے نکل گئے. اب دیکھنے کو تو پاور کی بات ہے, جب فضل فرماتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لکڑی دیکھنے کو تو ایسا ہے پیغمبر کے ہاتھ میں. عام آدمی بھی لکڑی لے کے چلتا ہے, میں بھی لے کے چل رہا ہوں, لیکن میری لکڑی میں نبی کی لکڑی میں بڑا فرق ہے. میری لکڑی میں
اور پیغمبر کی لکڑی میں بڑا فرق ہے. پیغمبر نے چٹان پہ لکڑی ماری تو 12 چشمے نکل گئے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جو چٹان پہ لکڑی ماری تو چشمے نکل گئے، لیکن میرے آقا علیہ السلام جنگ بدر میں ہاتھ میں کھجور کی لکڑی ہے، سوکھی لکڑی ہے. ایک صحابی رسول آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں لڑنا چاہتا ہوں جنگ میں، حضور میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، تلوار نہیں ہے. تو آقا مولا نے سوکھی ببول کی چھڑی دے دی، ببول کی سوکھی لکڑی جو نبی کے ہاتھ میں تھی میرے آقا کے دے دی. فرمایا جا لڑ، اور سامنے تلواریں ہیں. اور آقا نے صحابی کو ببول کی سوکھی لکڑی دے دی، جا لڑ. وہ مانگ رہے ہیں ہتھیار اور حضور دے رہے ہیں سوکھی لکڑی. آج کا آدمی ہوتا تو کہتا ہے حضور کیا مروا رہے ہیں کیا؟ سامنے تلواریں کھلی ہوئی ہے، میں لکڑی مانگ رہا ہوں، تلوار مانگ رہا ہوں، آپ لکڑی دے رہے ہیں. مگر یہ صحابی رسول تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ یہ جتنے جماعتی سلفی خلفی ہیں، یہ طریقے صحابہ پہ عمل کرو. ارے عقل کے اندھو، عقیدے صحابہ پہ عمل کرو. طریقے صحابہ چیخنے والوں، بھلے عقیدے صحابہ پہ عمل کرو. جب عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوگا تو طریقہ کہاں سے آئے گا؟ تو ہم اہل سنت والجماعت عقیدے صحابہ کی بات کرتے ہیں. کیا ہمارے پاس بیس ہے عقیدے صحابہ، اور یہ طریقے کو پکڑ کے چل رہے ہیں. عقیدے صحابہ دیکھو جنگ بدر میں یا رسول اللہ تلوار دیجئے تو آقا مولا نے ببول کی سوکھی لکڑی دے دی، جا لڑ. تو اس میں ان کو تعامل نہیں ہوا، ایک سے پل بھر کے لیے رکے نہیں. وہ ببول کی سوکھی لکڑی لیے اور میدان جنگ میں چلے گئے. اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اس سوکھی لکڑی سے انہوں نے 70 مشرکین کی تلواریں توڑ ڈالی. سوکھی لکڑی سے 70 مشرکین کی تلواریں توڑ ڈالی اور 70 کو قتل کر ڈالے. تو یہ فضل الہی ہے کہ وہ موسیٰ نے لکڑی ماری تو چشمے نکل گئے، اور مصطفیٰ نے جس لکڑی کو ہاتھ لگا دیا دنیا کی کوئی تلوار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تو یہ پاور کی شفٹنگ ہے، یہ تو پاور کی شفٹنگ ہے. اللہ رب تبارک و تعالی جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اسے پاور عطا فرماتا ہے. اور یہ ہمارے میں اور بدعقیدہ جماعتوں میں یہی فرق ہے، یہ پاور کو کاٹ کے مانتے ہیں. مانتے تو ہے یہ بھی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر مانا کہاں؟ اگر پیغمبر اور ولی کو، نبی کو مانا ہے، ولی کو مانا ہے، تو ولی کو مانا تو ولی کے ساتھ ہی پاور مان. تو یہ جتنا مانتے ہیں یہ پاور کو ہٹا کے مانتے ہیں، اور ہم جب مانتے ہیں پاور کے ساتھ مانتے ہیں. ہم ان کے پاور کو بھی مانتے ہیں، مقام بندگی میں ان کی عاجزی بھی مانتے ہیں. مقام بندگی میں ان کی عاجزی بھی مانتے ہیں. خدا سے گر گرانا، اللہ کو راضی کرنا، پوری رات کھڑے رہ کے اللہ کو راضی کرنا، عبادت کرنا. اور میرے آقا علیہ السلام جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے، ارے ان کے غلاموں سے راضی ہے، ان سے کیا بات ہے بھائی؟ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، صحابہ کرام کی جماعت سے اللہ راضی ہے. مگر شان محبوبیت دیکھیے کہ اتنا فضل ہو رہا ہے میرے آقا پہ، پوری رات عبادت پہ کھڑے ہوئے، پوری رات، اور پاؤں پہ گرم آ رہا ہے. میں کھڑا رہوں، میں رات بھر اگر عبادت کروں تو گھر والے روکے ہیں، لیکن میرے آقا عبادت فرما رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب پوری رات کیوں جاگتا ہے؟ آدھی رات جاگو، یا یہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا جاگو. یہ ناز برداری دیکھو اللہ کی. پڑھ رہے ہیں میرے آقا نماز اور اللہ فرما رہا ہے محبوب تھوڑا جاگیے، تھوڑا بڑھا لیجئے. تو اللہ ناز برداری فرما رہا ہے، فرما رہا محبوب اتنی ضرورت نہیں ہے، تو کچھ بھی مت کر، میرا فضل تو تیرے ساتھ ہے. بولے میں نے تو تجھے سرداری کے لیے چن لیا ہے. مگر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جس پر جتنا فضل ہوتا ہے وہ اتنا شکر گزار ہوتا ہے. بہت بڑی چیز بندے مومن کے لیے جو چاہیے، ایک ہے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اس کی شکر گزاری. دو صفتیں بندے میں ہونی چاہیے.
وہ اگر فضل فرما دے تو ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں اور ہمیشہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہیں۔ اس لیے میں بارہا بول چکا کہ گناہ اتنی بری چیز نہیں ہے، گناہ کا اقرار نہ کرنا سب سے بری چیز ہے۔ گناہ کا اقرار نہ کرنا گناہ سے بدترین چیز ہے۔ ہر وقت اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہے اور توبہ اور استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی چاہتے رہے، اللہ سے گڑ گڑاتے رہے، کیونکہ اللہ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ مومن نماز پڑھ کے یہ پڑھ لیتا ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا انت استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا انت التواب الرحیم، یہ حدیث شریف جب پڑھ لیتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ 7 سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ اس کے معاف فرما دے گا۔ تو استغفار ایک ایسی چیز ہے، اور پڑھنے پڑھانے میں کیا تکلف ہو رہا بھائی، بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ بولتے رہے آپ، تو اس میں نہ خرچہ ہو رہا نہ کچھ ہو رہا۔ تو استغفار کی عادت ڈال دو، جب کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے رہو گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب تبارک کا وعدہ ہے کہ بندہ اگر مجھ سے استغفار طلب کرے گا تو میں اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، ساری مصیبتیں دور کر دوں گا، بیمار ہے تو شفایت دوں گا، بے روزگار ہے تو روزگار دوں گا، قرض میں مبتلا ہے تو قرض ادا کر دوں گا، اور تجارت میں پریشان ہے تو تجارت میں برکت دے دوں گا۔ ہر کام استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی پریشان ہے، اس کے حالات نہیں سدھر رہے ہیں، تو بیٹھ جائیے اور کثرت سے استغفار کا ورد کیجئے، پھر دیکھیے اللہ کا فضل کیسے شامل حال ہو جاتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ پیغمبر اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ جب ان کو چن لیتا ہے، فضل فرماتا ہے، تو فضل کے ساتھ پروردگار انعامات عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پیغمبر، جتنے پیغمبروں کو اللہ نے کمالات دیے وہ سب ہماری رسول کی ذات میں جمع فرمائے۔ یہ پاور کی شفٹنگ ہو رہی۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہت کرے، ہوا مسخر تھی، جن تابع تھے، بڑے بڑے کمالات کر کے چلے گئے سلیمان علیہ السلام۔ اب ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی سلطنت کا اللہ ان کو مالک بنایا، ساری کائنات کا بادشاہ بنایا، تو ساری رعایا کی باتیں بھی تو سننی چاہیے۔ اب قرآن پاک میں سلیمان علیہ السلام کے جہاں بہت ساری خوبیاں بیان ہوئی ہیں، ان کے کمالات جو فضل کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں، وہاں پر تو قرآن میں ان کا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ جب جا رہا تھا تو رستے میں چونٹیاں نکلی تھی، پٹھا چونٹی جو ہے، اور چونٹی تو آپ جانتے ہیں کتنی ہوتی، کتنی سی، بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، مگر حضرت انسان جس ذات پہ تکبر کرتا ہے، یہ ہے کیا، بڑے بڑے پہلوان گھامادی رہنے دو، اندر گھس کے کاٹی، اتنی سی کاٹی تو بے چین ہو جاتے، بھائی اتنا بڑا ہار اتنے کے سامنے کیسے مجبور ہو گیا، تو پتا چلا کہ خدا کی قدرت ہے، اتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اتنے کا کیا کریں گے، چھوٹی سی چونٹی ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اب بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھا میں، بڑا ہار ہے، اکڑے ہوئے ہیں، 4 پائی پہ ڈال کے لا رہے ہیں، ارے کیا ہوا بھائی، بولے چکن گنیا ہو گیا، چکن گنیا ہو گیا، کیا ہوا، بولے مچھر کاٹا، اتنا سا مچھر، وہ بھی مچھروں میں فیمیل ہے، مادہ ہے، کاٹی تو بڑے بڑے پہلوان اکڑ گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اتنے مچھر کا مقابلہ نہیں کر سک رہے، تو پروردگار جب چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پاور دیتا ہے، اور جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کیا نہیں دیتا ہوگا، جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کو کتنا پاور نہیں دیا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام وادی سے گزر رہے ہیں، چونٹیاں چارے کے لیے نکلی ہوئی ہیں، اور یہ چونٹی بھی عجیب خدا کی قدرت ہے تو اتنی سی، لیکن اس کی قوت
सूंघने की इतनी पावरफुल है कि थोड़ी सी शक्कर आप जमीन पे डाल दो, थोड़ी देर के बाद देखो चूंटियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन दुनिया की साइंस तरक्की करने वालों का ये कहना है कि ये 300 फीट नीचे रहती हैं, 300 फीट जमीन के अंदर नीचे रहती हैं, और इनकी कुव्वत का ये आलम है कि 300 फीट ऊपर इनका चारा पड़ा हुआ है, उनको सूंघ लेती हैं। अरे छोटी सी चूंटी 300 फीट नीचे सूंघ लेती है, ये चूंटी का आलम है। और जिसको महबूब बना लिया वो 4 गज नीचे जमीन में कब्र में नहीं सूंघ सकते, 4 गज नीचे नहीं सूंघ सकते। तो ये कौन सी अकल की बात है कि दे दिया तो छोटों को दे दिया और नहीं दिया तो बड़ों को देने को कुछ नहीं है। इसलिए बाबे समाए मोता है बुखारी शरीफ की हदीस है, मगर ये माने तो मानते हैं ना कि कब्रिस्तान जब आप जाते हैं अपने माँ बाप की कब्र पे, तो आपके कदमों की आहट को सुन के माँ बाप समझ लेते हैं कि बेटा आ रहा है। उतने कदमों में वो ये जान लेते हैं। अब लोग क्या समझते हैं कि खबर में हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं है। भाई हड्डी वड्डी से कोई ताल्लुक नहीं है, खबर एक बरज़ख है। माँ हड्डी हो या ना हो, गोश्त हो या ना हो, रूह का ताल्लुक तो है, उस कब्र से रूह का ताल्लुक है, रूह वहां रहती है, रूह का कनेक्शन है। और रूह के देखने सुनने के लिए जिस्म की जरूरत नहीं है। तो मैं ये अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं अपनी बात को समेट लूंगा। जब अल्लाह रब तबारक व तआला पावर अता फरमाता है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का पावर कुरान पाक में अल्लाह ने बयान फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब गुजर रहे थे तो चूंटियों ने पुकार के कहा, चूंटी की रानी ने कहा कि चूंटियों बिलों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान और जुनूद का लश्कर आ रहा है, ऐसा ना हो कि घोड़ों से वो रोंद के निकल जाए और तुमको पता भी नहीं चलेगा। कौन बोली? चूंटी की रानी ने कहा। हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, बड़ी फोर्स होती है उनके बाद। ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि कुरान जैसे मुकद्दस कलाम में सूरह नमल क्यों है। एक अंग्रेज साइंटिस्ट कुरान शरीफ का मुताला कर रहा था, सूरह नमल, उन्हें अल्लाह के मुकद्दस कलाम में चूंटी की सूरत कुछ है, इसमें चूंटी में कुछ है। तो रिसर्च करके लिखा कि कायनात में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाली मखलूक यही है, इनका बाकायदा निजाम है, इनकी हुकूमत है, इनका राजा होता, इनका वजीर होता, और इनकी ट्रैफिक पुलिस होती, इनका मालबरदार स्टाफ होता। इनका क्या क्या तमाशे करा करके बोला कि एक चूंटी खड़े रह के इतने, अब कितनी से उन्हें इतनी तो है, इतनी खड़े रह के पाँव हिलाई, तो ये वायरलेस सिस्टम है। तो उसने लिखा वो साइंटिस्ट, ये वायरलेस सिस्टम 30 मील दूर जाता कौशन बोले, 30 मील दूर पे अगर इनकी चूंटी है तो 30 मील दूरी से ये वायरलेस इनका सुन लेती है। वो इतनी छोटी सी मखलूक है मगर इतना डिसिप्लिन है। तो उसने रिसर्च की। अब वो वायरलेस सिस्टम देखिए कि हकीर को जब इतना पावर है, 30 मील दूरी से जो है अपना मैसेज पहुंचाती है चूंटी। अब वही पैगंबर की जात है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, चूंटी बोली। और तफसीर और हदीस में यह है कि ये 30 मील दूर थे, 30 मील दूर थे। अब ये तो बोली, अब पैगंबर पे जब फजल हुआ तो पावर कैसे है वो कुरान से देखिए। अल्लाह रब तबारक व तआला फरमाता है कि जब चूंटी ने कहा कि है चूंटी हो, बिलों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान और जुनूद का लश्कर आ रहा है, ऐसा ना हो कि वो कुचल के निकल जाए घोड़े की टापों में, तुमको पता ना चले। ये बोली उन्हें। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करे, ये आवाज सुने, चूंटी की बात सुने, और सुन के क्या करे, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, ये चूंटी की होशियारी को सुन के सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। उसकी होशियारी अकल को देखकर अल्लाह के नबी मुस्कुरा दिए, चूंटी की बात सुन के मुस्कुराए। कुरान कह रहा, किसकी? चूंटी की बात सुन के अल्लाह के नबी मुस्कुराए। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, उस चूंटी की रानी की बात सुन के सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। अब अल्लाह जब फजल फरमाता है तो देखने को तो कान तुम्हारे भी हैं और देखने को कान पैगंबर के भी हैं। अब पैगंबर के वो कान है कि 30 मील दूरी से चूंटी की बात सुन रहे हैं, पैगंबर के वो कान है कि 30 मील दूरी से चूंटी की बात। कुरान है, इनकार करे तो काफिर हो जाएंगे।
اب یہ بولتے ہیں اللہ والے کیسا سنتے ہیں, چونٹی کیسا سنتی. ابے قرآن پر تو چونٹی سن رہی, تو محبوبوں کی بات کر رہا. چونٹی دیکھ رہی ہے 30 میل دوری سے, اب پیغمبر سن رہے ہیں, سلیمان علیہ السلام سنے اور مسکرائے. اب یہ پیغمبر کے کان ہیں کہ 30 میل دوری سے چونٹی کی بات سن کے مسکرائے. میرے دوستو, یہ تو سلیمان علیہ السلام کی سماعت ہے. اب جس کو سید الانبیاء بنایا, جس کے اوپر فضل عظیم فرمایا ہے, تو ان کی سماعت کا کیا عالم ہوگا, ان کے کانوں کا کیا عالم ہوگا. لوگ پیغمبر سلیمان کی کان کو نہیں سمجھا. ایک چونٹی تمہارے تکیے پہ بھی رینگتی ہے, سن کے بتاؤ کیا بول رہی. تمہارے کانوں میں گھسی بات پتا چلتا ہے کہ میڈم چلے گئے, تکلیف ہوتی ہے. تو چونٹی تم نہیں سن سکتے, لیکن یہ پیغمبر کی سماعت ہے. اب جب اللہ تعالیٰ فضل عظیم فرمایا ہمارے تمہارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر, جب یہ پاور شفٹ ہوا تو ایسا بڑھ کے پاور بنا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام ہے جو یہاں چونٹی کی بات کو سنے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب جب تشریف لے گئے, واپس آ کے بلال سے فرمایا کہ بلال اب جدت کہاں ہے, حساب کتاب ہے, کتنی دوری پر ہے. میرے آقا حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ بلال تو کیا عمل کرتا ہے, تیرے قدموں کی آواز کو میں نے جنت میں سنا ہے. یہ تو سید الانبیاء ہے. تو اس نبی پاک کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جو بلال کے قدموں کی آواز کو جنت میں سنتے ہیں, تو مدینے سے بمبئی والوں کی سنو تو حیرت کی کون سی بات ہے. یہ ہے کتنا فاصلہ بمبئی کا سمندر سے, ادھر بمبئی ہے اور سمندر کے ادھر مدینہ ہے. اتنے فاصلے کو نہیں سن سکتے وہ پیغمبر جو معراج کی شب جنت میں رہ کے مدینے میں چلنے والوں کی قدم کو سن رہا ہے. تو یہ پاور کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے. اور میرے نبی پاک آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو جو فضل عظیم ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات بھی یہ تھی کہ ہمارے آپ کے آقا جیسا آگے سے دیکھتے تھے ویسے پیچھے سے دیکھتے تھے. نبی کو دیکھنے کے لیے پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی, سرکار سامنے سے بھی ویسے دیکھتے تھے, پیچھے سے بھی. اب یہ وہابی جو ہے, یہ سلفی آج کل بہت پریشان کر رہے ہیں. کہاں سے پیدا ہو گئے پتہ نہیں, اور سب سے زیادہ دیوبندیاں پریشان ہیں ان سے. اب تک یہ دیوبندی حضرات تبلیغی سنیوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے, شرک ہے, بدعت ہے. ان کے یہ لوگ کتابیں جو لکھنا شروع کرے, بولے بریلویوں سے بڑے مشرک تو دیوبندی ہیں. بولے اب ملتی دیکھو یہاں سلفیوں کی کتابیں ایسی موٹی موٹی, اب دیوبندیاں بول کے لکھے. اور وہ جھاڑے ہیں, یہ دنیا جو ہے بریلویوں کی نیاز فاتحہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. سب سے بڑے مشرک تو یہ دیوبندی ہیں. بولے تو میں اکثر علماء دیوبند سے کہتا ہوں بھائی اب آ جاؤ واپس, بہت دیر ہو گئی, اب تم کو بھی مارنے والے پیدا ہو گئے. بولے اب عجیب بات ہے, میں بیچ میں برسبیل تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ بلا وجہ کے دیوبندی مولویاں جو سنیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو لوگ وہی کرتے جو ہم کر رہے ہیں. تو ان کی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث لکھا, ان کے مولانا کا قصہ لکھا, مولانا حسین احمد مدنی کا. حسین احمد مدنی صاحب جو ہے آسام میں تھے, کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا. کس کا؟ انہوں کانگریس میں تھے آزادی سے پہلے. کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا, کھانا پکا 30 آدمی کا, آگے 3000. اب اچانک جو ایک گاؤں میں 3000 آدمی آ گئے, تو ان کے مریدین پریشان ہو کے بولے حضرت 3000 آدمی آ گئے, کھانے کا انتظام کیسا کریں گے اتنے وقت, رات کے وقت؟ فرمایا کچھ نہیں, پکا کے رکھو, میں آ رہا ہوں. اور وہ دیگ رکھی تھی. تو مولانا حسین احمد صاحب آئے, اور آنے کے بعد ڈھکن ہٹائے دیگ کا, ڈھکن دیگ کا ہٹا کے کچھ پڑھے قرآن شریف پڑھ کے, ڈھکن ڈھانپ کے بولے اب اس کو ہلائے ہٹائے بغیر کھلاتے رہو لوگوں کو. تو راوی لکھتا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے جو پڑھا اللہ کا کلام, اتنی برکت ہوئی کہ 30 آدمی کے کھانے کو 3000 آدمی کھا لیے. تمہارے شیخ الاسلام ڈھکن ہٹا کے قرآن پڑھے, ہم بھی تو ڈھکن ہٹا کے فاتحہ پڑھتے ہیں, ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھے تو بدعت ہو گئی, اور تم پڑھے تو کرامت ہو گئی. یہ کون تتو ہے؟ اور 30 آدمی کے کھانے کو 3000 کھلا دیے, اور وہ بھی کانگریس کے جلسے میں.
حضرت جو ہے کانگریس کے جلسے میں کھلائے، ہم تو میلاد و پاک میں کھلاتے ہیں، ہم تو 11ویں کا کھلاتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کے لیے کھلائے تو بدعت و شرک ہو جائے، آپ کانگریس کے لیے کھلائے تو کرامت ہو جائے۔ کرتے تو آپ بھی ہیں بھائی، اس میں جھگڑا گئے ابھی بہت ساری قصے ہیں اللہ کے ولیوں سے۔ اب قبرستان جاتے ہیں، میں تو اس لیے دیوبندی حضرات کو کہتا ہوں آ جاؤ بھائی، توبہ تلہ کر لو، خطہ ختم کرو، کہا کب تک یہ آپ بھی مانتے ہیں مگر ڈر ڈر کے کہیں کو کھل کے بولو، ہم لوگ ڈنگے کی چوٹ بولتے ہیں، آپ بھی کرو۔ دیوبند میں مولانا یعقوب صاحب شیخ الحدیث مر گئے، بہت بڑے عالم تھے دیوبند کے، دفن کر دیا ان کو۔ پورے گاؤں میں پتا چلا کہ حضرت کی قبر پہ لے آ کے پانی رکھتے ہی آدمی بیماری سے شفا پا رہا، قبر کے بعد پانی۔ اب دوسرے دن سے جو پانی کے گھڑے شروع ہوئے، لا رہی پی رہے ہیں، لا رہی پی رہے ہیں، پورے لوگ بیماریاں ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اطلاع ملی کہ حضرت کی قبر کی مٹی لے جانے سے بیماریاں دور ہو رہی، اب مٹی لے جانا شروع کرے۔ اب ان کے مریدین مدرسے میں مٹی ڈالتے جا رہے ہیں، پبلک لے جاتی جا رہی، اب مٹی مل رہی، فائدہ فائدہ فائدہ۔ اب آخر میں ان کے بیٹے چھوڑ گئے، ارے کیا ہے بھائی، تھک گئے مٹی ڈالتے ڈالتے، ادھر ڈال کے جا رہے ہیں، ادھر پبلک لے کے جا رہی، قبر سے مٹی لے جا رہی، لوگوں کو شفا ہو رہی۔ تو بیٹے صاحب غصے میں آ کے بابا کو بول رہے ہیں، کیا ہے یہ، کیا ہو رہا ہے یہ، کس کو بول رہے بابا کہاں ہے، اندر مٹی کے اندر ہے، اوپر سے بولو لکھ رہی ہے۔ اچھا یہ بولے سے بولے خود ہی لکھ رہے ہیں یہ، اور کتاب کا نام ہے تذکرہ مشائخ دیوبند، اتنی موٹی ہے، اس میں لکھے کہ آگے بیٹے بولے کیا ہو رہا ہے، یہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا، ہماری کو مصیبت ہو رہی، مٹی ڈال ڈال کے کیا تماشا کر کے رکھے ہیں آپ۔ اچھا کیا سمجھ کے بول رہے تھے بابا کو، اب یہ بولتے نا دیوبندی مردے نہیں سنتے، تو تیرا کیسا سن رہا، تمہارے مولانا اندر سنتے، مقدمے مائی بھی نہیں سنتے، بابا بابا کو نہیں سنتے، سنانے کو آئے تو آپ اپنے مولانا کو سنا رہے ہیں اندر، جھگڑا کیا ہے بھائی۔ آپ مجھے بولے اب کل سے اگر فائدہ ہوگا تو ویسے پڑے رہو، تو جیسے شہرت ہوئی تھی فائدے کی ویسے شہرت ہو گئی، فائدہ نہیں ہو رہا، اب مٹی ویسی پڑے رہی۔ تو قبر کے پھول اللہ کے ولیوں کی ہم لائے تو یہ بدعت ہے، مٹی لے گئے تو کرامت ہے، تو یہ کرنے کو تو تم بھی کرے ہیں۔ اچھا یہ میں نہیں بولا اہل حدیث کھود کے نکالے، ایسی موٹی کتاب جو بمبئی سے لے گیا تھا میں، اب دیوبندی آؤ، اتنی موٹی کتاب ہے اور ایسے ایسے کمالات لکھا ہے ان کے۔ تو بولا بھائی اگر ہم اللہ کے ولیوں کے لیے مانے تو یہ لوگ شرک و بدعت بولتے، یہ سارے کامات تو یہ خود کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم بزرگوں کے آستانے کی زیارت کرتے ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ کی کرتے ہیں۔ دیوبند میں آج تک مولانا اشرف علی تھانوی جو جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے درس دیتے تھے، وہ جھاڑ میں چبوترا آج تک محفوظ ہے، اور جو بچے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں وہ چبوترے پہ جا کے بیٹھ کے پڑھو تیرا حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حکیم الامت بیٹھے تھے وہ چبوترے پہ۔ تم بزرگوں کے چلے بنا کے رکھو تو کرامت ہے، ہم چلے بنا کے تعظیم کرے تو شرک و بدعت ہے۔ تو جھگڑا کیا کرتے تو تم بھی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کمالات وہ منتقل فرمائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے نبی جیسے آگے سے دیکھتے تھے ویسے پیچھے سے دیکھتے تھے، اور یہ حدیث شریف میں رکوع کہتے ہیں ہمارے عمل کو۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا امام سے پہلے رکوع میں چلے آتے، بہت جلدی رہتی نا مسجد میں۔ اب بیچارہ امام اگر بڈھا ہے اللہ اکبر بولے تو اس سے پہلے انہیں رکوع میں چلے آتا، انہوں سوچ کے کہتے کہ انہیں چلے آتا، انہوں سجدے میں جو اٹھے تھے کہ انہیں کھڑے ہو جاتا، انہوں آدھا بھی نہیں ہے انہیں پورا کھڑا ہوا ہے۔ اکثر مسجد میں دیکھو بڈھے اماموں کے ساتھ ہوتا ہے، بیچارے گھٹنے پکڑ کے اٹھے پیچھے والا کھڑے ہوا تھا۔ یہ نماز میں فساد ہے، سمجھے آپ۔ کچھ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حضور کے رکوع سے پہلے رکوع میں چلے آ رہے ہیں، سجدے سے پہلے سجدے میں چلے آ رہے ہیں، پیچھے ہو رہا کام۔ تو آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ وَلِلَّهِ لَا يَخْفَىٰ عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ إِنِّي أَرَىٰ وَرَا ظَهْرِي۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں
کہ خدا کی قسم نہ تم سے میرا رکوع چھپا رہتا ہے نہ تمہارا خشوع. اور رکوع کہتے ہیں ظاہری عمل کو. اور باریک چیز سوچو, سنو, رکوع کہتے ہیں ظاہر کو اور خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو, اندر کے حالات کو. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ تیرا ظاہر مجھ سے چھپا رہتا ہے اور نہ تیرا دل کا حال مجھ سے چھپا رہتا ہے. جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے سے دیکھتا ہوں. میرے دیکھنے کے لیے پلٹ کے دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ سرکار آئینہ ہے ساری کائنات میرے آقا کے سامنے. اللہ کے رسول علیہ السلام اب حضور کیسا دیکھتے تھے؟ اے آخری بات بتا کے میں آج کے موضوع کو یہی ختم کر دوں. معراج کی شب اللہ کے رسول علیہ السلام جب جا رہے تھے تو اب حدیث شریف میں مختلف روایتیں ہیں کہ حضور کو لے گئے کعبۃ اللہ شریف میں حتیم میں, اور جبرائیل علیہ السلام آئے, سونے کا تش لیے, سونے کا پیالہ لے آئی, اور لانے کے بعد آب حکمت اور آب زمزم اس میں رکھ کے سرکار کا سینہ چاک کرے. اب مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سرکار کے سینے پہ سیون کے نشان تھے, جیسے آپریشن کے بعد جیسے ہوتا ہے نا ویسے ایک دھاری تھی. تو جبرائیل علیہ السلام حضور کے سینے کو کھولے. اب یہ سب واقعات کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. حضور فرمائے کہ جبرائیل آئے, حتیم کے بعد میرے سینے کو کھولے اور میرے کے سینے کو کھول کے دل نکالے. کون نکالے؟ بولیے. جبرائیل علیہ السلام. کون نکالے؟ جبرائیل علیہ السلام حضور کا دل نکالے. اب حضور کا دل جبرائیل کے ہاتھ میں, توجہ جو بولنا چاہ رہا ہوں میں, حضور کا دل جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں, اب دھو رہی آب حکمت آب زمزم سے. دیکھ کون رہے ہیں؟ حضور. ارے بھائی آپ کا دل باہر نکل گیا تو زندہ رہتے آپ؟ آپ کا دل مکان سے ہٹ گیا, ارے دھڑکن بند ہو گئی تو زندہ نہیں رہتے, دل باہر نکل گیا تو زندہ رہتے. نبی کا دل جبرائیل کے ہاتھ میں, نبی زندہ ہے. نبی کا دل, بخاری کی حدیث ہے, نبی کا دل جبرائیل کے ہاتھ میں, اور جبرائیل الٹ رہی پلٹ رہی, حضور دیکھ رہی. تو میرے آقا اپنی زندگی اور حیات کے لیے دل کے محتاج نہیں ہیں. میرے نبی کا دل جبرائیل, حدیث شریف میں ہے بھائی, حضور کا دل جبرائیل کے ہاتھ میں ہے, جبرائیل دھو رہی کر رہی. دھوتے دھوتے جب دل کو پلٹے تو جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے اچانک نکلا, یا رسول اللہ اس میں 2 آنکھ اور 2 کان ہیں. کہنے دل میں 2 آنکھ اور 2 کان ہیں, اور یہ دونوں آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں, دونوں کان بھی سن رہے ہیں. ہم تو 2 آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آقا کی آنکھیں 2 دل میں بھی ہیں. ہم 2 کان سے سن رہے ہیں, مصطفیٰ کی آنکھیں دل میں بھی, کان دل میں بھی ہے. اسی والا حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سلام میں کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, وہ کان. ہاں حضرت کیا فرمائے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, یہ کان نہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان جو میرے آقا کے قلب پاک میں تھے کہ مدینے والے آقا کو اگر بمبئی سے بھی پکارا تو یہ کان نہیں, وہ کان سے سنتے ہیں جو اللہ نے قلب انور میں رکھا ہے, اور وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو قلب انور میں رکھا ہے. تو ہمارا دیکھنا اور ہے, مصطفیٰ کا دیکھنا اور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب فضل عظیم فرماتا ہے تو یہ پاور کی بات ہے کہ یہ پاور شفٹ ہوتا رہا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سارے پاور کا منبع و مرکز ذات پیغمبر کو بنا دیا, محمد عربی علیہ السلام کی ذات کریمہ کو بنا دیا, جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبروں کو جو کمالات دیے تھے پاور, اب وہ پاور ادھر آتا ہوا. اب مصطفیٰ کو جو پاور ملا, آقا مولا نے بھی پاور کو شفٹ کرا. پاور کی شفٹنگ ہے.
اور جس کو چاہا عجیب عجیب کمالات عطا فرما دیے، اور کہاں کہاں کے لوگوں کو کہاں کہاں پہنچا دیا۔ یہ پاور جب صدیق اکبر کو ملا، یہ پاور فاروق اعظم کو ملا، یہ پاور عثمان غنی کو ملا، اور یہ پاور شیر خدا کو ملا، تو کیسے شفٹنگ ہوئی پاور کی؟ تو میں بتاؤں گا ایک نمونے کے طور پر، یہ تو میرے رسول ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر جن آنکھوں میں آنکھیں میرے آقا ڈالی تھی ان آنکھوں کا یہ عالم ہے کہ حضرت عمر جب میرے مصطفیٰ سے نگاہیں ملائے تو وہ عمر جو سامنے کی چیز نہیں دیکھ سکتے تھے، حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتے تھے، جب میرے مصطفیٰ نے ان کے آنکھوں کو پاورفل بنا دیا، تو یہی حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ مدینہ پاک کے منبر پہ حضرت عمر کھڑے ہیں، اور وہاں سے 1500 میل دور پر مصر میں جنگ ہو رہی ہے، اور وہاں کھڑے کھڑے حضرت سیدنا فاروق اعظم پکارتے ہیں کہ یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ۔ تو جنگ کا نقشہ مدینے میں بیٹھ کر منبر رسول سے دیکھ رہے ہیں، تو اے عمر یہ پاور کس نے عطا کیا؟ تو پتا چلا کہ وہ پاور شفٹ ہوا ہے، جب فضل الہی ہوا تو وہ پاور کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے شفٹ کیا کہ وہ عمر جو سامنے نہیں دیکھ سکتے تھے مدینے میں کھڑے رہ کے مصر کا میدان دیکھ رہے ہیں۔ تب حضرت عمر کی نگاہوں کو دنیا نہیں سمجھ سکی، تو جن نگاہوں سے صدقہ ملا ان کی نگاہوں کو کیا سمجھ سکے گی؟ تو یہ فضل الہی ہے میرے دوستو۔ یہ ہر وقت زمانے میں قرآن پاک میں اولیاء کا تو ذکر ہے نا بھائی، بولو بھائی، اولیاء کا کانسیپٹ ہم نے گیا، ولی ولی میرے گڑے ہوئے عقیدے ہیں، ولی یا قرآن کے بولنے پہ ولی مانتے ہیں؟ بولو بولو بھائی، قرآن سے ہی ولی کو مانتے ہیں نا، ولیوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب یہ بتاؤ دروازہ بنو گیا کیا بلا ولیوں کا؟ سلفیوں کے بعد بنو گیا، اہل حدیث کے بعد، غیر مقلدوں کے بعد، ان میں کوئی ولی ہوتا ہی نہیں نا۔ تو یہ سمجھیں کہ کہیں بھی نہیں ہوتا، ابھی تمہارے پاس نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو ہوتے ہیں، بولے ہمارے پاس تو ولی پیدا ہوتے ہیں۔ جب تمہارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، جھوٹے کو ہم دوست نہیں بناتے تو اللہ کہاں سے بنائے گا؟ جھوٹوں کو ہم دوست نہیں بناتے تو اللہ کہاں سے بنائے گا؟ یہ تو سچوں کا مذہب ہے، یہ تو اچھوں کا مذہب ہے۔ یہ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ سچے سچوں میں سچا سمجھیے جسے، اچھے اچھوں میں اچھا سمجھیے۔ تو اچھے والے ہیں ہم، اور ہم سچے والے ہیں۔ تو ولی اگر ہیں قرآن کی روشنی میں تو ولی ختم کہاں ہوئے؟ لیکن جب ولی ہے تو بلا ایک کے ساتھ ہی اللہ نے پاور کا ذکر کیا۔ جب ولیوں کا ذکر ہوا تو قرآن میں ولیوں کے پاور کا ذکر ہوا۔ اب سلیمان علیہ السلام سے واقعہ، حدود جو پرندہ ہے وہ ان کا میسنجر تھا، آنے میں دیری کی تو وجہ دریافت کی سلیمان علیہ السلام نے، کہاں رہ گیا تھا تو بولے میں ایک ایسے علاقے میں چلا گیا، ایک رانی ہے جو سونے کے تخت پہ بیٹھ کے سورج کی پوجا کرتی ہے، اور اس کا ایسا بڑا تخت ہے اور شان و شوکت ہے۔ سلیمان علیہ السلام بولے میری حکومت میں اور ایک حکومت، کون ہے وہ؟ بولے بہت بڑی رانی ہے۔ اب مختلف روایتیں ہیں، 40 گز اونچا تھا اس تخت سونے کا۔ اب 40 بولے تو میرے خیال سے بلڈنگ سے اونچا تھا تخت، 80 گز چوڑا تھا سونے کا، اس پہ بیٹھتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام بولے کہ مجھے وہ تخت چاہیے۔ اب قرآن ہے یہ، وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اب ولی کا پاور ہے قرآن میں، جب ولی بولیں گے، نبی بولتے ہی پاور ہے اور ولی بولتے ہی پاور ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ولی بھی ہو پاور بھی نہ ہو۔ اب قرآن پاک میں ولی بولا اللہ نے، اب ولی کا پاور بھی بتایا۔ سلیمان علیہ السلام بولے وہ تخت ہونا، تخت چاہیے۔ اب مجلس میں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، نبی کا دربار تھا، تو ایک صاحب بولے یا نبی اللہ، یہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت لا دیتا ہوں۔ اب سلیمان علیہ السلام میں اور بلقیس کے پیلس میں تقریباً 1000 میل کا فاصلہ ہے۔ 1000 میل دور ملک سنا میں، یمن میں وہ ہے، اور ملک یمن میں جو ہے شیوا ملک کا مقام ہے، مارب، وہاں پر ہے وہ پیلس دیکھا میں۔ اب زمین میں سے نکل رہا، پورا پیلس نکل رہا زمین میں سے۔ مجھے وہ تخت چاہیے، تو ایک صاحب بولے کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لا دیتا ہوں۔
سلیمان علیہ السلام بولے اس سے پہلے تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جس کو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ صاحب کتاب کا علم تھا. کیا تھا؟ جو زمانے میں کتاب تھی صحیفے تھے وہ کتاب کا علم تھا. ان کا نام تھا اسد برخیہ. وہ ولی تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کی خواہش دیکھ کے بولے یا نبی اللہ پلک جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں, پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا دیتا ہوں. 1000 میل دور پہ تخت ہے, بیٹھے یہاں پر ہے, پلک جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں. اب پلک جھپکنے میں کتنی دیر ہوتی خود حساب کر لو, پلک جھپک کے دیکھ لو کتنا ٹائم لگتا. نبی اللہ نے پلک نہیں جھپکی, وہ تخت لا دیے. بھائی اگر حدیث سنا ہو تو یہ بمبئی کا ڈاکٹر گوموت کا ڈاکٹر ہے نا, پیشاب بھیجاؤ ٹیسٹ کر کے دے دیتا. اب یہ ضعیف بوٹ کے بہت چیخ رہا. ضعیف حدیث ہے, یہ ضعیف حدیث نہیں ہے تو قرآن ہے. میں وہ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ قرآن ہے. پلک جھپکتے ہی لا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے پلک جھپکا نہیں, تخت موجود ہے. اور توجہ چاہتا ہوں یہ گئے بھی نہیں, آصف برقیہ محفل سے گئے بھی نہیں اور ہٹے بھی نہیں. ہاتھ بڑھا کے تخت لا دیے, ہاتھ بڑھا کے تخت لا دیے. تو اللہ نے ولی کا ذکر بھی کیا اور ولی کے ذکر کے ساتھ ولی کا پاور بھی بتایا. ولی کے ذکر کے ساتھ اس کا پاور بھی قرآن نے بتایا. اور پھر یہ پاور کیسے آیا تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں اس کے پاس کتاب کا علم تھا. کیا تھا؟ ہندو علم الکتاب. ان کے پاس کتاب کا علم کیا تھا؟ بولیے, کتاب کا علم تھا. ارے جس کے پاس کتاب کا علم ہو اس کے پاور کا یہ عالم ہے, اور جس پہ کتاب اتری جن پہ کتاب اتری ان کے پاور کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جہاں جہاں قرآن میں ولیوں کا ذکر ہے, ولیوں کے پاور کا ذکر ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ولی بھی ہو پاور ہو. لیکن آج جن کا ذکر پاک ہے, محبوب سبحانی, قطب ربانی, غوث سمدانی, میرا محی الدین, انشاءاللہ غوث اعظم کے حالات بیان کروں گا. لیکن اس ضمن میں بتا دوں, آصف برقیہ نے اپنے مقام پہ بیٹھ کے سونے کا تخت لا دیا. تو یہ تو غوث اعظم رسول اللہ کے وارث ہیں, جانشین رسول ہیں, اور یہ بھی پاور کا اعلان فرماتے ہیں. اب پیران پیر غوث اعظم کا مزدہ سنیے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہے اور اس کی سطر بے عیب ہو گیا تو عبد القادر مغرب سے اس کی سطر پوشی کرے گا. دائرہ وہاں تو 1000 کلومیٹر کا ہے, اور یہاں غوث اعظم جو ولیوں کے سردار ہے فرمایا کہ مشرق اور مغرب جہاں بھی میرا غلام ہے وہ میرے ہاتھ کے نیچے ہے. بولے قرآن پیر فرماتے ہیں کہ انا یدی علی راس مریدی کا سمائے الالر, کہ میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پہ ایسا ہے جہاں زمین پر آسمان ہے, جہاں بھی رہے گا میرا مرید میرے ہاتھ کے نیچے رہے گا. یہ آصف برقیہ کا ہاتھ نہیں ہے, یہ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ ہے, زمین پر آسمان کی طرح ہے. پاور کی بات ہے. انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی تو کل اس مضمون کو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا. مگر یہ معذلہ رات کے وقت بجبا جمع ہو گیا, تھوڑا شروع میں آ جاؤ بھائی. شروع میں آپ لوگوں کو دیکھا تو موڈ بنتا ہو, شروع سے تو موڈ ہی نہیں بنا میرا. اب دیکھ رہا ہوں تو موڈ بن رہا ہے. اس وقت ٹائم بھی ہو گیا ہے, ٹائم کی لمٹ ہے. آپ حضرات کل جلد آ جائیے, شام پڑھتے آ جائیے, تھوڑی دیر آپ کو گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ جلدی آپ حضرات کو چھوڑ دوں گا. کھڑے ہو جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم.